اللہ پاک ہے کہ نہیں؟ تو جس کی بات کر رہا ہے وہ بھی پاک، خود پاک ہے، تو جن کا ذکر کر دے وہ بھی پاک۔ اب دیکھیں ذرا ہماری اور آپ کی ملاقات، میں دلائل دینے میں ذرا توجہ نہ سن رہی، دلائل دینے لگا میں میری اور آپ کی ملاقات صبح جب اٹھتے ہیں یا جانور سے ہوتی ہے، کوئی پٹھے وڈن لاندہ جب پٹھے وڈن واسطے جاتا دادری نال ملاقات ہوئی، کسی کے ساتھ ملاقات، آپ کی اور میری کسی گاڑی سے ملاقات، کسی بندے سے ملاقات، یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے، میری اور آپ کی بات ہے۔ مگر قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صبح اٹھے تب بھی سامنے خدا کا رسول تھا، گھر میں آئے تب بھی سامنے خدا کا رسول تھا، نماز پڑھنے لگے تب بھی سامنے خدا کا رسول تھا، مسواک سنت سمجھ کے کرتے تب بھی خدا کا رسول تھا، اور جب کوئی عمل کرتے تب بھی آمنہ حلال سامنے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرمایہ اہل سنت زندہ باد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ وہ تھے جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی، اور صحابہ اٹھے تو تب بھی اللہ کا رسول سامنے آیا۔ ایسی بات خدا کی قسم کوئی عالم دین، کوئی مفکر اسلام، کوئی اولیاء اللہ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایمان کی حالت میں رسول کریم کو دیکھا، ابو جہل بھی تھا، دیکھتا تھا مگر دل اس کا صاف نہ تھا، صحابی نہ بن سکا۔ صحابی وہ ہوگا جس نے کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں عبداللہ کی چاند کو دیکھا۔ مگر قربان ہے امام الانبیاء علیہ السلام، میرے اور آپ کیا تھا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا رنگ چڑھا ہوا تھا صحابہ پر۔ آؤ میں لے چلوں آپ کو مدینہ طیبہ میں، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کی گلی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہے، آقا تشریف لا رہے اور مہمان کے سوا کھانا کم کھاتے، آ رہے تھے تو سامنے ایک شخص ملا، آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور اس نے رستہ چھوڑ دیا، اس طرف بھی گئے اس نے بھی رستہ پھر چھوڑ دیا، پھر اس طرف گئے اس نے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے اللہ کے سچے رسول بات یہ ہے مجھ پہ کوڑ کی مرض ہے۔ کی مرض ہے؟ کوڑ۔ مجھ پہ جو مجھے جو دیکھتا ہے وہ تھوکتا ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا انا رحمت للعالمین۔ فکر نہ کر امام الانبیاء علیہ السلام، آپ نے اس کو فرمایا چل میرے ساتھ، لے گئے۔ ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ لاؤ، کلمہ نہیں پڑھیا، طرز فکر دینا چاہتا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں، کلمہ نہیں پڑھا، آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ بلاؤ، ہاتھ دھو گئے، پھر فرمایا اس کے غسل، اس کو کہو کہ غسل کرے، غسل کروا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ادھر فرمایا غسل کر، غسل جہاں کر رہا تھا، جہاں جہاں پانی پڑ رہا تھا کوڑ کی مرض ٹھیک ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کیا کہا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھا، دسترخوان بچ گیا، کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا کھانا کھا، کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے میں کھاؤں گا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا نہیں کھاؤں گا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا نہیں کھاؤں گا، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہلے اپنا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تلوار کا نہیں پڑھایا،
کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھ لیا, ملک اسلام میں داخل ہوا. آقا کی بارگاہ میں جتنے دن بھی رہا, کتابوں میں آتا ہے 15 دن. گھر گیا, بیوی نے پہچانے سے انکار کیا, بچوں نے دیکھا, کہتے ہیں ہمارا والد نہیں تو. وہ کہتا ہے میں تمہارا باپ, میں حلقیت ہوں, آنا حلقیت, میں حلقیت ہوں. ماں کی نظر پڑ گئی اور ماں کی محبت نے جوش مارا. ملو بوا کہا ماں میں تیرا حلقیت ہوں. ماں کہتی ہے بیٹا تیرا حال کس نے کیا ایسا؟ کہتا ایک ہی ہے آمنہ کا نام. سبحان اللہ. ماں بھی کلمہ پڑھ گئی, بیوی بھی کلمہ پڑھ گئی, بچے بھی کلمہ پڑھ گئے. سبحان اللہ. آئیے حضور کے صحابہ پہ رنگ بھی چڑھا ہوتا. امام نبی علیہ السلام بدر کے مقام سے واپس آئے. مدینہ طیبہ میں امام نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے ان کافروں کو کھانا کھلانے والا؟ سبحان اللہ. کوئی ہے کافروں کو کھانا کھلانے والا؟ ایک صحابی عرض کیا یا رسول اللہ ایک بندے کا کھانا میں لے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو لے جاؤ. گھر گئے, سنو بات, ہمارے دروازے پہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم جھڑک دیتے ہیں, تعاون نہیں کرتے, اور قدورت رکھ کے دیکھتے ہیں گھر میں ہو تو کہتا ہے اس کو کہہ دینا گھر میں نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر آئیے صحابہ کی بات سنو. حضور علیہ السلام کی محبت تر و تربیت کا رنگ چڑھا ہوا تھا, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کافر لے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ کلمہ پہلے پڑھو پھر ہم کھانا کھلائیں گے, نہیں آخیا. فرمایا کوئی ہے یا رسول اللہ میں ایک بندے کا کھانا. حضور نے فرمایا ایک صحابی کو کون فرمایا اس کافر کو لے جاؤ. گھر میں گیا, بیوی کو کہتا ہے کھانا ہے. بیوی آج کل کی نہیں تھی, وہ صحابیہ تھی. سبحان اللہ. صحابہ کی وہ محبت آقا سے ایسی تھی تو آپ سے عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج ایک شخص کا کھانا آپ نے فرمایا پکا دے. کھانا پک گیا, دسترخوان پہ لگ گیا, اور جب لگ جاتا ہے وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں جب کھانا لگ جائے گا دسترخوان پہ, اور تو ایسا کرنا کہ دسترخوان پہ جب کھانا لگ جائے گا تو نے چراغ کو بند کر دینا ہے, چراغ کو بجھا دینا ہے, اور یہ ساتھ بیٹھا رہے گا, ہم نہیں کھائیں گے, یہ کھا جائے گا اور ہم ساتھ ایسے منہ ہلاتے رہیں گے, اور یہ کافر کھانا پیٹ بھر کے کھا لے گا. ایسی بات اس نے جب کی چراغ کو بجھا دیا گیا, کھانا لگا ہوا تھا, وہ کافر پیٹ بھر کے کھا گیا, مگر صحابی رسول بھوکے رہ گئے. ایک دن, دوسرا دن بھی آیا, جب تیسرا دن آتا ہے وہ کافر کہتا ہے پہلے یہ بتا تجھے اتنی تربیت کہاں سے ملی؟ وہ کہتا ہے چھوڑ پہلے کھانا کھا. وہ مسلمان صحابی رسول عبداللہ کہنے لگے نہیں پہلے کھانا کھا. وہ کافر کہتا ہے نہیں میں تیسرا دن ہو چکا ہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا, چراغ بھی بند نہیں ہوگا, ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے. وہ کہنے لگے نہیں ہم گھاس کھانے والے ہیں, درختوں کے پتے تلوار سے اتار کر کھانے والے ہیں, بارش کا پانی پی کر روزہ رکھنے والے ہیں, بارش کا پانی پی کر روزہ افطار کرنے والے ہیں. وہ کافر کہتا ہے نہیں کھانا کھاؤں گا, پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا پھر کھانا کھاؤں. سبحان اللہ. پہلے نبی کا کھانا, پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا, پہلے نبی کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. مگر خدا کی قسم صحابہ پر بھی رنگ کیسا چلا ہوا. امام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے, اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کیوں کیسے آواز کیا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ لیا, دار اسلام میں داخل ہو گئے. یہ رنگ چڑھا ہوا تھا میرے نبی کا صحابہ پر, کہنے نے کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھ جائے تے کدے نہیں لیندا. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. آئیے میں نے عرض کیا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آپ
کی طرف تربیت، اللہ کے سچے رسول کی طرف تربیت صحابہ پر وہ ایسے تھی کہ خدا کی قسم آج دیکھیں تفسیریں اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام کی خواہش پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، سن لیجیے۔ آپ بٹھا میں گئے، چاہیے بٹھے توڑ گئے اور تو نے کیتا ایٹاں لینیاں کر تو ایٹاں لینیاں کر اینٹ لے آئے، آپ نے گلی میں لگا دی، کوئی پرابلم نہیں۔ لیٹرین پہ اینٹ لگی تو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ نے کہیں کسی اور جگہ استعمال کر لی تو کوئی پرابلم نہیں۔ وہاں گئے، بٹھے پہ گئے، آپ نے کہا میں اینٹ چاہیے، کتنی چاہیے، اتنی چاہیے، کیا کرنی ہے؟ اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد ہے، بولو صحیح، مسجد۔ وہ آپ نے مسجد میں اینٹ لگا دی، لیٹرین پہ وہی اینٹ، وہی مزدور، ایک بٹھے میں پکنے والی اینٹ وہ سولر پہ لگ گئی، جوتے لے کے چل رہے ہو، کوئی اعتراض، کوئی پرابلم نہیں، مگر وہ اینٹ مسجد میں لگ گئی، جوتے اتار کے اس لیے کہ یہ مسجد اینٹ میں لگ، یہ مسجد میں اینٹ لگ گئی ہے تو جگہ پاک ہو گئی ہے۔ اینٹ وہ تھی، جوتے اتار کے چلتے ہو، آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ لاہور کی طرف چل پڑے، گجرات سے نکلے، آپ نے کہا چلو چلے، گتا لینا ہے، پرالی تو گتا بننا ہے، یہ یاد رکھیں، مسالہ لے جائے گا بڑھیا بہترین۔ آپ نے کہا کہ ہم نے گتا لینا ہے، وہی گتا فوٹو کے پیچھے لگا دیا، کوئی اعتراض نہیں، وہی گتا آپ نے سائنس معاشرتی علوم کوئی کتاب جلد کر لی، کوئی پرابلم، کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ گتا نیچے گر جائے کوئی پرابلم نہیں، کوڑا کرکٹ میں چلا جائے، شوکیریا میں چلا جائے، کوئی پرابلم نہیں، مگر وہاں اردو بازار والے آئے، کہنے لگے ہمیں گتا لے دو، کیا کرو گے؟ ہم نے قرآن جلد کرنا ہے۔ وہ گتا تھا، وہی گتا فوٹو کے پیچھے لگ گیا، کوئی اعتراض نہیں، وہ گتا قرآن کے ساتھ لگ گیا، تم بوسہ دیتے ہو تو ثواب ملتا ہے، اور جو قرآن کے ساتھ گتا لگ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آؤ بلا تشبیہ، رب باری ٹکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہے میری مدد کو نوجوانوں، صحابہ نبی کے ساتھ اللہ کے صحابہ بھی پاک ہو گئے۔ آئیے، وہاں ایک پیپر ملز ہے شیخ پورا کے قریب، آپ نے وہاں سے یعنی پیپر لیا، پٹواری صاحب بھی لے گیا، انہوں نے پڑھے ملے تو مطلب ترنو واسطے مرلا ادھر کھبے سجے کر کے انہوں نے کر لیا، دوجیاں بھی کر لیا، اور وہیں وہ پیپر گلی میں گر جائے تو کوئی پرابلم نہیں، اردو بازار والے آئے، ضیاء الامت فاؤنڈیشن والے آئے، کوئی اور آئے، ہمیں پیپر دے دو، کیا کرو گے؟ ہم قرآن لکھیں گے، وہ بھی